حافظ صاحب، جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کی اس حکومت کو گرانے کے در پہ ہے، بار بار کوششیں کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ آئی ہے۔ تو اگر اس حکومت کو گرا دیا جائے تو وہ لوگ اپنے کوئی دوسرا بندہ لے کے آئے گا، تو اس کو گرانے کا فائدہ کیا؟ دیکھیں، ہم بنیادی طور پر الیکشن جو 2018-25 جولائی کو جو الیکشن ہوا، ہم اس عمل کے خلاف ہیں۔ اس کے نتیجے میں کس کو مسلط کیا گیا، کس نے مسلط کیا اور کیوں کیا، کس ایجنڈے کے تحت کیا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ جو بھی آتا ہے، جو بھی عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان کی آئین کے مطابق پارلیمنٹ کا بھی اختیار معلوم ہے، عدالت کا بھی اختیار معلوم ہے، انتظامیہ ایگزیکٹو کا بھی اختیار معلوم ہے، سول بیوروکریسی کے اختیارات بھی معلوم ہیں، اور ملٹری بیوروکریسی کے اختیارات بھی معلوم ہیں۔ جس شعبے سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، ان کے اختیارات آئین اور قانون نے متعین کیا ہے۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے آئینی طور پر کہ کسی کے اختیارات میں مداخلت کرے۔ ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں، عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں آئین کی روشنی میں، ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہم ڈنڈے کے زور پر، اس ڈنڈے پر امیریت لکھا ہو یا جمہوریت، اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام اور تمام اپوزیشن جماعتوں کی اس بات پر اتفاق ہے کہ 25 جولائی 18 کا الیکشن رگ الیکشن تھا، یہ جیلی الیکشن تھا۔ اس پارٹی کو حق حکمرانی نہیں ہے، اس لیے اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور نااہلی بھی ان کی ثابت ہو گئی 18 مہینے میں۔ سیاسی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے، معاشی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے، خارجہ پالیسی میں ناکامی آپ کے سامنے ہے، انٹرنل داخلہ پالیسی میں ناکامی آپ کے سامنے ہے۔ ایک شخص کی حکومت 7 سال سے خیبر پختونخوا میں ہے، 7 سال میں وہ BRT نہ بنا سکے، وہ نیا پاکستان کیسے بنائیں گے؟ جس کے متعلق پشاور کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اس میں کرپشن ہوا ہے، لیکن اس انکوائری کا راستہ جو پشاور کورٹ نے حکم جاری کیا کہ FIA نے 45 دن میں انکوائری کرنی ہے، اس کا راستہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اسٹے کے ذریعے روکا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا راستہ انہوں نے کورٹ کے ذریعے روکا ہے۔ مجھے اس 18 مہینے میں اس حکومت کی ایک ایسی مثالی کام بتائے جس کا فائدہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عوام کو پہنچا ہو۔ کیا معاشی پالیسی ہے؟ لیٹرین کی صفائی سے شروع ہوتی ہے، مرغا اور 5 مرغیاں، انڈے، بینس، کٹھے اور لنگر خانے، اور آپ لوگ گائے سے 6 کلو دودھ کے بجائے 26 کلو نکالے، آپ کی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ کہاں، کس ملک میں یہ؟ کس ملک میں یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ باہر جا کے ملکوں میں کہتے ہیں کہ پاکستان چور ہے، تمام ادارے چور ہے، پھر کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری پاکستان میں کرے۔ کیا کوئی بندہ ایسے ملک میں، جس ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرا ملک چور ہے، تمام ادارے چور ہے، کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ ہے عقل، ان کی دانش۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یا عمران خان کی ضرورت ہے یا پاکستان کی ضرورت ہے؟ کس کو بچانا ہے؟ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے معاشی طور پر، تو عمران خان کو پھر رخصت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو پاکستان پسند نہیں بچائیں تو ٹھیک ہے، عمران خان کی حکمرانی آپ کو پسند ہے کیونکہ وہ کٹ پتلی حکمران ہے، آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے، ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، 21 کروڑ عوام کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہاں، البتہ آپ نے کہا کہ پھر الیکشن ہوگا یا کوئی اور ایسا بن جائے گا۔ اگر پھر الیکشن، اس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں جو 25 جولائی 18 کا، پھر ہم سڑکوں پہ ہوں گے، اس سے مؤثر انداز میں، مزاحمتی انداز میں ہوں گے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ میرے مینڈیٹ کو
چوری کرے اور کسی اور کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔